توکل ہے اللہ پر چھوڑ دینا، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا۔ اچھا، اب اللہ سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے، آپ نے تو چھوڑ دیے، لیکن اللہ نے آپ کے معاملات کو پکڑ لیا ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے تو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو پکڑا ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی دنیا دار، ایک تو آدمی ہوتا ہے دنیا دار، اور ایک ہوتا ہے تارک الدنیا، اور ایک ہوتا ہے فارغ الدنیا۔ دنیا دار اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا ہو، قلب صنوبر ہو، یعنی قلب بیدار نہ ہو۔ تو اگر آپ کا قلب بیدار نہیں ہے، جتنا چاہے آپ شدت کے ساتھ عبادت کریں، مذہبی ہوں، اللہ کی نظر میں آپ دنیا دار ہیں، کیونکہ آپ کے قلب میں اللہ کا نور نہیں ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہے، وہ دنیا دار ہونے کے زمرے میں آتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اور تارک الدنیا وہ ہے کہ جس کے دل میں ذکر اللہ آ جائے، ایمان آ جائے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے قلب نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اب اس میں اللہ آ گیا ہے، تو وہ کہلائے گا تارک الدنیا۔ جتنے بھی ذاکر قلبی ہیں وہ تارک الدنیا کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو ذاکر قلبی نہیں ہیں وہ دنیا دار تصور کیے جاتے ہیں، جو ذاکر قلبی بن جاتے ہیں وہ تارک الدنیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو دنیا دار ہیں ان میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، حرام بھی کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حلال بھی کماتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، کوئی تمیز ان کو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب تو ذاکر قلبی بن جاتا ہے، تارک الدنیا کے درجے پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اب تو اگر حرام مال کمائے گا تو تجھے نقصان ہوگا۔ حرام طریقے سے اگر کوئی مال آ گیا تو وہ مال بھی جائے گا، اس کا جرمانہ بھی اللہ تجھ سے لے گا۔ تو اب تجھے جو ہے حرام پچ نہیں سکتا، صرف حلال کام جو حلال کمائی جو ہے وہ تیرے لیے سود مند ہوگی، حرام کمائی جو ہے وہ تجھے نقصان پہنچائے گی۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ تارک الدنیا کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، حرکت کرنا پڑے گی، کام کاج کرنا پڑے گا، وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور جو فارغ الدنیا ہے، فارغ الدنیا ان کو کہتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ آ جائے اور ان کے جسم کو اللہ کسی ڈیوٹی پر لگا دے، جیسے مرشد کامل ہوتا ہے، تو وہ کہلاتے ہیں فارغ الدنیا۔ یہ جو فارغ الدنیا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود ان کو رزق پہنچاتا ہے اپنے ذریعے سے، ان کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گھر پر رزق پہنچائے گا، یہ جنگلوں میں چلے جائیں تو اللہ ان کو جنگلوں میں بھی رزق پہنچائے گا۔ یہ کہلاتے ہیں فارغ الدنیا۔ ان لوگوں کے لیے توکل کا حکم ہے کہ جب میں نے تمہارا ذمہ لے لیا ہے کہ میں تمہیں پہنچاؤں گا، تو پھر تم کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا کہ ہمیں کھانا لا کے دو، ہمیں پانی لا کے دو۔ جس طرح آج کل ہمارے جو 2 نمبر جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے چندے اور نذرانے کلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو۔ جب تیرا ہاتھ مخلوق کے آگے مانگنے کے لیے پھیل گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر تیرا اللہ سے تعلق ہوتا تو تجھے بنیادی قانون معلوم ہوتا کہ تو فارغ الدنیا ہے، تیرا اللہ پر توکل قائم ہو چکا ہے، اب تیرا ہاتھ مخلوق کے آگے پھیل نہیں سکتا۔ اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توکل کس کے لیے ہے؟ فارغ الدنیا کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی ڈیوٹی پر سرفراز کر رکھا ہو، یہ فارغ الدنیا۔ یہ گھر پہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھر پہ کھلائے گا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ بزنس کرتے تھے، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا۔
کیوں جی؟ کوئی بزنس نہیں کیا. تو یہ وہ دور تھا جو فارغ الدنیا کا دور تھا, اللہ پر توکل کا دور تھا. اس سے پہلے جو تھا وہ نہیں تھا. TV, bringing light, love, and peace in your life.